وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام 7واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور مکہ میں بھی ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی۔ اس وجہ سے اس صورت کا جو بنیادی موضوع گفتگو ہوگا وہ عقائد ہیں۔ عقائد میں بھی توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کے اندر انہی تین چیزوں پر زور دیا گیا تھا۔ ان چیزوں کو دلائل سے واضح کیا تھا، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات تھے۔ پھر اسی طرح مشرکین مختلف مشرکانہ عقائد، مشرکانہ کاموں کے اندر مبتلا تھے تو ان کے اوپر رد کیا گیا۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس سورت کا نام ہے انعام۔ انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ مشرکین بہت سارے چوپائے بتوں کے ناموں پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشرکانہ عقائد وہ رکھا کرتے تھے، تو ان کے اوپر رد کرنے کا بیان چونکہ اس سورت کے اندر موجود ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ذہن میں رہے کہ یہ جو عین لکھا ہوا ہے ایک طرف میں صفحات کے، دیکھیں نا آپ، ایک طرف میں عین لکھا ہوا ہے۔ عین سے مطلب ہوتا ہے رکوع، اور اس کے اوپر بھی ایک گنتی لکھی ہوئی ہے، اس عین کے پیٹ میں بھی گنتی لکھی ہوئی ہے اور عین کے نیچے بھی کچھ گنتی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر جو اوپر گنتی ہے نا، وہ مطلب جو اس سورت کے رکوع ہیں ان کی گنتی ہے۔ اب دیکھیں نا اگلے صفحے پر جہاں لکھا ہے اس کے اوپر ایک لکھا ہے، تو مطلب یہ اس سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اور پیٹ کے اندر جو عدد لکھا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ 10 لکھا ہے۔ 10 سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں تک اس کے اندر کل 10 آیتیں ہیں۔ عین کے پیٹ کے اندر رکوع کی یعنی سابقہ رکوع کی آیات کا عدد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس عین کے نیچے یہ جو فگر لکھا ہے یہ کتنا لکھا ہے؟ 7 لکھا ہے۔ یہ اس پارے کا رکوع ہے۔ قرآن کریم کو جب جمع کیا گیا تھا نا، حضرات صحابہ کرام نے جمع کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، تو قرآن جو صورتوں کی اس وقت ترتیب ہے اسی طریقے سے ان حضرات نے اس کو جمع کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب بتائی تھی جس ترتیب پر ابھی قرآن ہے، کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے۔ یہ ترتیب کس نے دی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ الاسلام کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ لیکن یہ پاروں کی تقسیم صحابہ کرام میں نہیں تھی، یہ پاروں کی تقسیم بہت بعد میں جا کر کی گئی ہے۔ یہ جو 30 پارے بنائے گئے ہیں تو یہ بہت بعد میں جا کر کوئی ترتیب بنائی ہے۔ لیکن یہ جو رکوع کی ترتیب ہے یعنی رکوع کی تقسیم ہے، یہ تھی خوارزم کا جو دور چل رہا تھا نا، اس زمانے کے اندر شاہان خوارزم نے یہ ترتیب قائم کروائی تھی رکوع والی، اور یہ بڑی شاندار تقسیم ہے رکوع والی تقسیم، کیونکہ اس کے اندر جہاں رکوع مکمل ہوتا ہے وہاں اصل میں ایک گفتگو کا جو موضوع چل رہا ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کے اندر شاندار چیز یہ ہے کہ اگر آپ رکوع ہر ایک رکوع کے اوپر رکعت پڑھیں، ایک رکوع پر ایک رکعت پڑھیں، تو 20 تراویح پڑھیں، رمضان سے آپ پہلی رمضان سے شروع ہوں تو ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے جائیں، 20 تراویح پڑھتے جائیں، تو خود بخود 27ویں رات کو آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ یہ اس ترتیب سے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ تو یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، بہت زبردست تقسیم ہے۔ لیکن یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ کوئی اتنی شاندار تقسیم نہیں ہے، یہ
جن حضرات نے بھی کی تھی، جس زمانے میں بھی کی گئی تھی. بہرحال یہ ایک معلومات کے حوالے سے چند باتیں میں نے ذکر کر دی. تو یہ سورہ انعام ہے، مکی صورت ہے. ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو، یہاں سماوات جمع ہے، الارض واحد ہے، جبکہ دوسری ایک جگہ میں سورہ طلاق کے اندر زمینیں بھی جمع ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اللہ نے جیسے آسمان ساتھ بنائے اسی طرح زمینیں بھی ساتھ بنائیں. لیکن یہاں زمین کو مفرد کے لفظ سے تعبیر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سماوات، یہ جو 7 آسمان ہے، ہر آسمان دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے، اس لیے پورے اہتمام سے سماوات جمع استعمال کیا گیا. اور جو ارض ہے، زمینیں ہیں، زمینوں کے جو ٹکڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے زمین کو عام طور پر مفرد کے لفظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، اندھیرے، اور نور واحد ہے. تو اندھیروں کو جمع کے لفظ سے تعبیر کیا، نور کو، روشنی کو واحد کے لفظ سے. اشارہ کر دیا کہ کفر کی یا گمراہی کی اندھیریاں ہزاروں قسم کی ہوں گی، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، چاہے وہ شنٹوازم ہے، کوئی بھی قسم ہے، وہ ان کی شکلیں مختلف ہوں گی. تو اندھیریاں بہت ساری ہیں، لیکن ہدایت کا نور ایک ہی ہے، ہدایت کی تعلیمات ایک ہی ہیں. ہر نبی کی بنیادی تعلیمات وہ ایک ہی تھی، اس لیے نور واحد ہے. پھر ایک اور بات کی طرف آپ غور کریں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات، سماوات والارض کے لیے خلق کا لفظ ہے، اور ظلمات اور نور کے لیے جعل کا لفظ ہے. تو پیچھے فرمایا خلق، آگے فرمایا جعل. اس میں بھی نا اصل میں ایک اشارہ ہے کہ جو آسمان زمین ہے، ان کا حصی طور پر ایک مستقل وجود ہے، یعنی کہ یہ مستقل بذات ہے، اپنا وجود قائم اور برقرار رکھ سکتی ہیں. زمین آسمان کا اپنا ایک مستقل جسم ہے، وجود ہے. لیکن یہ جو اندھیریاں اور روشنی ہے، ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، یہ اعراض ہے. جیسے انسان کی صفات ہوتی ہیں نا، گورا ہونا، کالا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، یہ جیسے صفات ہیں نا انسان کے جسم کی، ان صفات کا جسم سے الگ کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ مستقل طور پر باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح روشنی اور اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ چیزوں کے ساتھ تو کچھ صفات بن کر تو ظاہر ہوتی ہیں. جیسے آسمان زمین کا ایک مستقل وجود ہے، ایسا ان کا وجود نہیں ہے، یعنی آراز ہے. آیان اور آراز یہ مستقل ایک تقسیم ہوتی ہے، جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. آیان اور آراز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مستقل بذات ہوتی ہیں، قائم بذات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قائم بالغیر ہوتی ہیں. یہ دوسری دو چیزیں جو قائم بالغیر ہیں، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی الگ سے استعمال فرمایا. اور ایک غور کریں کہ ظلمات کو مقدم کیا، نور کو مؤخر کیا، تو اشارہ کر دیا کہ اس کائنات کے اندر اصل اندھیرا ہے. اب دیکھیں کہ اندھیرے کے لیے کوئی چیز نہیں آتی جو زمین میں اندھیرا پیدا کرے، بس روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ہاں، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا انتظام فرمایا ہے، تو جیسے جیسے اس کی روشنی آتی ہے اندھیرا ختم. لیکن اندھیرا لانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس وہ روشنی ہٹا دو اور خود بخود اندھیرا ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ کائنات کے اندر اصل اندھیرا ہے. اب دیکھیں یہاں لائٹیں جل رہی ہیں، مسجد روشن ہے، یہاں اندھیرا لانے کے لیے بس روشنی بند کر دو، وہ خود بخود اندھیرا ظاہر ہو جائے گا. تو اصل کائنات میں اندھیرا ہے، روشنی لائی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان زمین بنائے، روشنی اور اجالا اور اندھیرے بنائے، اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کچھ اس نے بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ
اپنے رب کے ساتھ دوسرے خداؤں کو برابر قرار دیتے ہیں، اس کی خدائی میں، اس کی ربوبیت میں، اور استحقاق ربوبیت، استحقاق عبادت کے اندر، کہ جیسے وہ مستحق عبادت ہے تو اوروں کو شریک ٹھہرا کر ان کو معبود بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتنے پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، گیلی مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کا فیصلہ کیا، یعنی موت کا فیصلہ کیا. طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جن اجزائے ارض کو، اجزائے مٹی کو استعمال کیا ہے وہ مختلف قسم کے تھے. زمین کے مختلف حصوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا انتخاب کیا. اسی وجہ سے اولاد آدم میں دیکھیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی اس میں سفیدی غالب ہے، کس میں سیاہی غالب ہے، کوئی لمبے قد کا، کوئی چھوٹے قد کا، مختلف پھر مزاج ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، کوئی سخت مزاج کا، کوئی نرم مزاج کا، کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی گرم مزاج کا. یہ سب اختلاف کیوں ہے؟ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے یا ان کے جسم مبارک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذرات کا انتخاب کیا تھا وہ پوری زمین سے ان کا انتخاب کیا گیا تو وہ مختلف تھے. اسی کے اثرات ہیں جو اولاد آدم کے اندر مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. ثم قضا اجلا، پھر ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا. ایک موت طے ہے کہ یہ پتہ تو نہیں ہے کہ عمر کس کی کتنی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور وقت بھی اس کے نزدیک مقرر ہے، اور وہ ہے پوری کائنات کی موت، یعنی قیامت، اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم لوگ شک میں پڑتے ہو. یعنی ہر انسان کی ایک اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اور وہ اپنے اپنے وقت پر مرتے ہیں، اور اولاد آدم دیکھتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں. تو وہ اس چیز کا بھی اب یقین کرے نا کہ جیسے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ہر انسان نے مرنا ہے اور وہ مرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اس کائنات نے بھی مرنا ہے، اس کی بھی ایک موت ہے، اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو بنانا ہے اور پھر ایک زندگی شروع ہونی ہے جو ہمیشہ برقرار رہنی ہے. تو اس کے اوپر بھی یقین کرو. جب پچھلی بات کو تم دیکھ رہے ہو اور اس پر یقین کرنا تمہاری مجبوری ہے تو اگلی بات پر بھی یقین کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنی ذات و صفات پر یقین ہمیں پیدا فرمائے. اللہ